مقولہ جو اللہ پاک کے حکم سے باتیں آ گئی ہیں، قرآن حکیم میں درج ہو گئی ہیں. ایک طرف جمع و تدوین حدیث کا آغاز تو یہیں سے ہو گیا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اقوال اور باتیں قرآن پاک میں محفوظ کیے، قرآن حکیم میں جمع کیے. اگلی کتابیں تو بعد میں دیکھیں گے کہ وہ کہاں کہاں سے آئی ہیں اور کس کس نے بنائی ہیں. اقوال مصطفیٰ کو اللہ پاک نے سب سے پہلے قرآن حکیم میں محفوظ کیا ہے اور یہ کہیں پہ جمع ہونا شروع ہو گیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اقوال، پہلے نبیوں کے اقوال، سیدنا آدم علیہ السلام بے عین ہی وہ لفظ سیدنا آدم علیہ السلام بولتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہی لفظ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں محفوظ کیے ہیں. یہ انبیاء تھے. ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں، تفصیل بہت ہے اس میں، برائے مہربانی میں اپنے ٹائم کا بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خیال رہے. بڑا لمبا مضمون ہے یہ، لیکن ایک بات ساتھ ساتھ ذہن میں رکھتے رہیں. ایک بات شاہ صاحب کی مہربانی ہے جو فرما رہے ہیں، لیکن میرے پاس ایک میں نے تیسرے اس پہ لکھا ہے دار دیکھیں، اور وہ لکھا اس نیت سے تھا کہ شاید یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے تو کچھ وہ بھی لوگ ہوں گے جو ہماری زبان نہ سمجھتے ہوں، تو میں نے اس میں کافی سارا انگلش میں کچھ کیا تھا کہ کہیں کٹ کرنا پڑ گیا تو اس کو تھوڑی سی انگلش میں وضاحت کر دیں گے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمیٹا جائے اسی ہماری اسی نشست میں. یہ تو محض ایک ذوق اور شوق دلانا ہے حضرات کو، یہ خلاص تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دورہ حدیث کرنا ہے پورا سال لگے گا اس پہ. خیر، تو یہ انبیاء کے تھے، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو نبی تھے اور اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ وحی قرآن حکیم میں محفوظ کر دی گئی ہے. لیکن اہتمام دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اگر احادیث طیبات کی جمع و تدوین اور ان کی کتب پر یقین اور اعتماد نہ رہے تو یہ یقین یہ کمزوری متزلزل کر دے گا اس ایمان کو بھی جو قرآن حکیم پر ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حدیث پاک کے بھی درجے ہیں، اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقوال صحابہ اور پھر اقوال تابعین، یہ درجات ہیں مختلف. تو کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تو قول مصطفیٰ ہیں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ قرآن حکیم میں محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور چونکہ وہ وحی بھی تھی تو وحی محفوظ ہے قرآن حکیم میں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مبارک منہ سے چند الفاظ نکلے انسان کی اس تخلیق پر اور اس شکل و صورت پر، اس کے سٹرکچر پر کہ یہ کائنات میں کتنا خوبصورت انسان اللہ پاک نے بنایا ہے، اور اس پر آپ کے مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. بے عین ہی یہ لفظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. ان الفاظ کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بالکل زیر زبر کے فرق کے بغیر قرآن حکیم میں محفوظ فرمایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہی لفظ ہے قرآن حکیم میں، اور یہ سب سے پہلے وہی بعد میں نازل ہوئی، بطور وحی یہ لفظ بعد میں نازل ہوئے، لیکن یہی الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے نکلے تھے. تو پھر اس جمع و تدبیر سے ایک بات تو یہ بھی ذہن میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اقوال مصطفیٰ بھی قرآن حکیم میں محفوظ فرمائے ہیں اور اقوال صحابہ بھی قرآن حکیم میں محفوظ فرمائے ہیں. حاضرین محترم، ایک منصب اللہ پاک نے عطا کیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اگر محض یہ کتاب بھی عطا فرمانی ہوتی تو جیسے اب ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، نہ کوئی نبی بتاتا ہے، نہ کوئی فرشتہ اترتا ہے، نہ کوئی جن بتاتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، خیر کا آتا ہے، شر کا آتا ہے. اور جو بہت نیک متقی اور پارسال لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور القاء کی جاتی ہیں چیزیں. اگر محض کتاب حکیم کا پیغام ہی لوگوں تک پہنچانا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات حاصل کر لو اور چلو، تو پھر اسی طرح ساری انسانیت کے دلوں پر یہ کلمات ڈال دیے جاتے، خاص کسی ایک فرد کو متعین کر کے دنیا میں بھیج کر اس پر وحی نازل فرما کر امت اور کائنات کی رہنمائی کے لیے مقرر کرنے کا
اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک ہستی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک شکل و صورت سے، جسم جسمانیت سے، عمل کرنے سے پاک ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ پاک خالق ہے، قاصد نہیں ہے۔ وہ خلق کرتا ہے چیزوں کو، وہ عمل نہیں کرتا۔ وہ ایک ہی عمل کرتا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے، ایک عمل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ لیکن باقی ساری کائنات میں ساری چیزوں کا وہ خالق ہے، خلق کرتا ہے۔ اس نے آرڈر خلق کیے ہیں، حکم دے دیا ہے لوگوں کو بہت سے معاملات کا، اور اپنے احکام کی فرما برداری کا، اتباع کا، اور اللہ پاک کی اتباع ہوتی ہے۔ میں اس میں اطاعت اور اتباع، جی ایک ہستی ایسی چاہیے تھی جس کی اتباع کی جاتی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ہوتی۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بات سن لیں اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ اتباع کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، جیسے جیسے وہ قدم اٹھا رہا ہے آپ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اور اللہ پاک تو نعوذ باللہ من ذالک سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ قدم اٹھاتا ہے یا چلتا ہے، اس کا تو حکم آ گیا ہے۔ لہذا ایک ہستی چاہیے کہ جو اس حکم کے مطابق عمل کرے، اور اس عمل کو دیکھ کر لوگ اس عمل کو اپنانا شروع کر دیں، تاکہ وہ اللہ کے احکام کے فرما بردار بن جائیں۔ نہیں بن سکتے جب تک اس چلنے والے کے پیچھے نقش قدم پر نہ چلنا شروع کر دیں۔ اور ان افعال کو، ان اعمال کو، ان حرکات کو کہ کس طرح اس ہستی پاک نے اللہ کے احکام پر چل کر دکھایا ہے، جن کتابوں میں جمع کر دیا گیا ہے، جن کتب کو تحریر اور ترتیب میں لا کر ضبط کر دیے گئے ہیں، وہ اقوال و احوال محفوظ کر دیے گئے ہیں، وہی احادیث ہیں، وہی کتب احادیث ہیں۔ ان کے آگے مختلف عنوانات ہیں اور مختلف طریقے ہیں۔ میں ایک عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ یہ سب سے پہلے تو اقوال جمع ہے قرآن حکیم میں، اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے اقوال مصطفیٰ اور بعض اقوال صحابہ جمع ہے قرآن حکیم میں، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، شک و شبہ سے پاک ہیں۔ اس کے بعد ہم بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں، آگے اپنے اس زمانے کی طرف آتے ہیں جدھر یہ احادیث طیبات اس طرح جمع ہو کر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہم موازنہ شروع کرتے ہیں، اور یہ اتفاق کی بات ہے، ہمیں نام لینے سے جھجکنا نہیں چاہیے کہ کون ایسا کرتا ہے۔ جب ایک چیز ہے تو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہماری کمزوری کہہ لیں یا تو ان کی نام نہ لیں، بھی ایک ہے تو پھر اس کا نام کیوں نہ لیں، یا تو ہو نہ تو پھر بات ہے۔ جو چیزیں وجود میں ہوتی ہیں ان کو پہچانیں گے تو ہم پرکھ سکیں گے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، اور کس جماعت کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یہ ایک جو ہمارے یہاں بڑا پرابلم ہے، اس کو جو فتنہ انکار حدیث کہہ کے ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ نام نہ آ جائے۔ وہ ایک صاحب گزرے ہیں کوئی، بدقسمتی یہ کہ وہ دو دعوے دار اس امت کو خراب کرنے کے لیے آئے، اور دونوں ہی غلام احمد، نام دونوں کے غلام احمد۔ ایک وہ نبی بن بیٹھا اپنے خیال میں، اس کا نام بھی غلام احمد، اور ایک نے یہ فتنہ انکار حدیث کو ہمارے علاقے میں جو ہوا دی ہے، وہ غلام احمد بھی تھا اور ساتھ چودھری بھی تھا۔ جی لاہور میں رہتا چودھری غلام احمد پرویز، یہ ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں گزری، یہ بندہ فوت ہوا 80 کی دہائی میں۔ اس کے پیروکار، اس کے یہ نظریات اس طرح دنیا میں حدیث شریف کے انکار کی نسبت سے پھیلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لکھی بات میں گئی،